السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آقا نامدار رسول کریم سرور کائنات، دونوں جہاں کے مالک ہمارے آقا اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کو جمعہ مبارک۔ اللہ تعالیٰ اس جمعے کی سعادتوں کو، اس کی برکتوں سے ہم سب کو فیضیاب کرے۔ اللہ ہمارے زندگیوں میں برکت ہی برکت، ہم کو صحت یابی زندگی عطا فرمائے، اچھی اور پرسکون زندگی، اور حضور کے بتائے ہوئے راستے اور سنتوں پر چلنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ جو موضوع چل رہا ہے آداب زندگی کے تحت سونے اور جاگنے کے آداب، اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ تھوڑا سا اشرا میں نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں بتایا تھا، آج بھی سماعت فرمائیے۔ نبی نے فرمایا کہ رات کو تاریک اور سکون و آرام کا وقت بنائیں، یعنی کہ رات میں جلدی سونے کی عادت ڈالیں اور دن میں جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ رات کو بالکل سکون کا وقت بنا لیں اور دن کو دوڑ دھوپ محنت کے لیے روشن بنائیں۔ اشارہ یہ ہے کہ رات کو سونے کی پابندی کی جائے اور دن میں اپنی ضروریات کے لیے محنت اور کوشش کی جائے۔ دن کی روشنی میں اپنی معاش اور ضروریات کے لیے تنوہی اور سخت کوشی کے ساتھ لگے رہیں، یہاں تک کہ آپ کی اعضاء اور خواتین تھکان محسوس کرنے لگے۔ اس وقت رات کی پرسکون اور پردہ پوش فضا میں سکون اور راحت سے ہم آغوش ہو جائیں اور دن طلوع ہوتے ہی پھر خدا کا نام لیتے ہوئے تازہ دم میدان عمل میں اتر پڑیں۔ جو لوگ آرام طلبی اور سستی کی وجہ سے دن میں خراج لیتے ہیں، یادائے عیش دینے اور لہو لعب میں مبتلا ہونے کے لیے رات بھر جاگتے ہیں، وہ قدرت کی حکمتوں کا خون کرتے ہیں اور اپنی صحت و زندگی کو برباد کرتے ہیں۔ دن میں دوپہر تک سونے والے اپنے دن کے فرائض میں بھی کوتاہی کرتے ہیں اور جسم و جان کو بھی آرام سے محروم رکھتے ہیں، اس لیے کہ دن کی نیند رات کا بدل نہیں پاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضور کبھی بھی رات بھر جاگ کر خدا کی عبادت کرے اور اپنے آپ کو ناقابل برداشت مشقت میں ڈالنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن دونوں کو الگ الگ طریقے سے اپنی حکمتوں کے ساتھ پیدا کیا۔ اللہ نے رات بنائی گئی ہے آرام کے لیے، اپنے آپ کو دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کرنے اور پھر دوسرے دن تر و تازہ جوش کے ساتھ پھر اپنے محنت کے لیے نکلنے، حلال کی کمائی ڈھونڈنے میں اور محنت کرنے میں پرجوش کوشش اور مشقت کر اپنے آپ کو اس طرح چور چور کر لیں کہ ہم حق و حلال کی روٹی کما کر ہم خود کھائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی کھلا سکیں۔ اور رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا ہے تو بٹ آج کل کا جو ماحول ہے کہ خاص طور پہ نوجوان طبقہ رات بھر جاگتا ہے، کوئی اس سے بچاوا نہیں ہے۔ یعنی کہ اتنا وہ ہو گیا ہے کہ بچے رات کے 2-3 بجے تک جاگتے ہیں اور دن میں سارا دن ظہر کے بعد تک بھی سوتے رہتے ہیں۔ یہ بالکل ہی غلط ہے، ناقابل برداشت چیز ہے، پر کیا کریں، کتنا بولیں، کنٹرول ہی نہیں کر رہے ہیں اپنے آپ کو، کتنا غصے میں ڈالیں، غصے بتائے بچوں کو، مگر وہ سن نہیں رہے ہیں۔ اللہ ان کو نیک ہدایت دے۔ جب بھی کوئی بات بڑے ان کو بولتے ہیں تو ان کے اچھے کے لیے بولتے ہیں،
جب وہ ہمارے مقام پہ آئیں گے تب ان کو اس باتوں کا پتہ چلے گا کہ دن دن بھر سونے اور رات رات بھر جاگنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے خود کو بھی اور گھر والوں کو بھی۔ تو اس سے پرہیز کریں، پرہیزگاری زندگی گزاریں۔ انسان کو جو ٹائم دیا گیا ہے جوانی کا، اس میں ہی وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اپنے آپ کو ثابت کر سکتا ہے۔ بچپن تو بچپن ہے، بڑھاپا تو بڑھاپا ہے۔ جو یہ بیچ کا ٹائم ہے اگر وہ سونے میں گزار دیں تو انہوں زندگی میں کیا کیا؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو یہ ٹائم ایسا ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا ٹائم ہے، تاکہ سو کر گزارنے کا۔ رات رات بھر جاگ کر کچھ حاصل نہیں ہوتا، صرف اور صرف اپنی صحت برباد ہوتی ہے۔ تو خدا را آپ لوگوں سے یہ ایک گزارش ہے کہ خود بھی نہ جاگے اور اپنے بچوں کو بھی نہ جگائیں۔ بالکل ڈسپلن کے ساتھ جلد سے جلد سو جانے، اور فجر کے ساتھ ہی فجر کی نماز بالکل بعد ٹائم پر اور صفوں کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، مسجد جا کر، عورتیں اپنے گھر میں۔ یہ گزارش ہے آپ لوگوں سے۔ اور دوسری بات، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار نبی نے پوچھا، کیا یہ بات جو مجھے بتائی گئی ہے صحیح ہے کہ تم پابندی سے دن میں روزے رکھتے ہو اور رات رات بھر نمازیں پڑھتے ہو؟ حضرت عبداللہ نے کہا، جی ہاں، بات تو صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسا نہ کرو، کبھی روزہ رکھو اور کبھی کھاؤ پیو، اسی طرح سو بھی اور اٹھ کر نماز بھی پڑھو، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے۔ بے شک بالکل آسان بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اپنے جسم کو اتنا بھی مشقت میں نہ ڈالیں جو وہ برداشت نہ کر سکے، کیونکہ آپ پر آپ کے جسم کا بھی حق ہے۔ زیادہ آرام دہ بستر نہ استعمال کیجیے۔ دنیا میں مومن کو آرام طلبی، سہل انگاری اور عیش و پسندی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ زندگانی مومن کے لیے جہاد ہے، اور مومن کی جفا کا سخت کوش اور محنتی ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ بہرحال بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بستر کو اتنا آرام دہ نہ بنائیں کہ ہم اس سے اٹھ ہی نہ سکیں۔ اپنے آپ کو سخت انسان، یعنی کہ محنتی انسان، ہر تکلیف کو برداشت کرنے والا، بالکل تر و تازہ جوش خروش سے ہمیشہ بھرا ہوا ایسا انسان بنائیں، نہ کہ اپنے آپ کو عیش و آرام میں ڈال کر اتنا نازک بنا لیں کہ ہر چیز کا اثر ہم پہ ڈائریکٹ ہو۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں پرانے لوگ، جو بوڑھے لوگ ہیں، دیکھیے آپ، آج بھی وہ پیدل چلتے ہیں اور سخت سے سخت کام کرنے ٹھہر جاتے ہیں، ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں، نہ کہ دوسروں پر نربھر رہتے ہیں۔ حضرت حفصہ سے کسی نے پوچھا، آپ کے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ فرمایا، ایک ٹاٹ کا تھا جس کو دوہرا کر کے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھا دیا کرتے تھے۔ ایک روز مجھے خیال آیا کہ اگر اس کو چوہرا کر کے بچھا دیا جائے تو ذرا زیادہ نرم ہو جائے گا، چنانچہ میں نے اس کو چوہرا کر کے بچھایا۔ صبح کو آپ نے دریافت فرمایا، رات میرے نیچے کیا چیز بچھائی تھی؟ میں نے کہا، وہی ٹاٹ کا بستر تھا، البتہ رات میں نے اس کو چوہرا کر کے بچھا دیا تاکہ کچھ نرم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کو دوہرا ہی رہنے دیا کرو، رات بستر کی نرمی تہجد کے لیے اٹھنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اللہ اکبر! دیکھ لیے کہ آج کل اتنے نرم بستر آ رہے ہیں کہ اٹھنا تو چھوڑو، آنکھ کھولنا مشکل ہے، اتنی آرام پسند۔ تو اتنا بھی آرام پسند بستر نہ رکھیے جس سے ہم اٹھ ہی نہ سکیں۔ اپنے حضور کی سنتوں کو دیکھیے، حضور کس طرح کا طریقے سے اپنی زندگی گزارتے تھے، اس کو بھی اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہمارا فرض ہے، فریضہ ہے ہمارا۔
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک بار ایک انصاری خاتون آئی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر دیکھا۔ گھر جا کر اس خاتون نے ایک بستر تیار کیا، اس میں اون بھر کر خوب ملائم بنا دیا اور نبی کے لیے بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے اور وہ نرم بستر رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا، یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں انصاری خاتون آئی تھی اور آپ کا بستر دیکھ گئی تھی، اب یہ انہوں نے آپ کے لیے تیار کر کے بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کو واپس کر دو، مجھے وہ بستر بہت ہی پسند تھا، اس لیے واپس کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اصرار فرمایا کہ مجھے واپس کرنا ہی پڑا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے ہمارے نور نظر سرور کائنات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ آرام دہ چیزوں کو پسند نہیں کرا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار چٹائی پر سو رہے تھے، لیٹنے سے آپ کے جسم پر چٹائی کے نشانات پڑ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ کر رونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روتے دیکھا تو فرمایا، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ خیصر و کثرت اور ریشم اور مخمل کے گدوں پر سوئے اور آپ بوریے پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رونے کی بات نہیں، ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں عیش و آرام اور بے فکری کی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں جبکہ حال یہ ہے کہ اسرافیل منہ میں سور لیے کان لگائے قم بجا لینے کے لیے سر جھکا انتظار کر رہے ہیں کہ کب سور پھونکنے کا حکم ہوتا ہے۔ یعنی کہ حضور کا اشارہ اس طرف ہے کہ اسرافیل علیہ السلام اللہ کے ایک اشارے کے انتظار میں منہ میں ہوا بھر کر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اشارہ ملتے ہی دنیا میں پھونک مار دیں تو وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور ہمیشہ آخرت کے لیے سوچنا ہے، آخرت کو اچھا بنانا ہے۔ نبی کا یہ اسوہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مومن اس دنیا میں مجاہدانہ زندگی گزارے اور عیش کوشی سے پرہیز کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے، سونے سے پہلے وضو کرنے کا بھی اہتمام کیجیے اور پاک و صاف ہو کر سوئیے۔ اگر ہاتھوں میں چکنائی وغیرہ لگی ہو تو ہاتھوں کو خوب اچھی طرح دھو کر سوئیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے ہاتھ میں چکنائی وغیرہ لگی ہو اور وہ اسے دھوئے بغیر سو گیا اور اسے کوئی نقصان پہنچا، یعنی کسی جانور نے کاٹ لیا، تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے کہ دھوئے بغیر کیوں سو گیا تھا۔ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سونے سے پہلے آپ وضو فرماتے اور اگر کبھی اس حال میں سونے کا ارادہ فرماتے کہ غسل کی حاجت ہوتی تو ناپاکی کے مقام کو دھوتے اور پھر وضو کر کے سوتے۔ سونے کے وقت گھر کا دروازہ بند کر لیجئے، کھانے پینے کے برتن ڈھانک دیجئے، چراغ یا لالٹین وغیرہ بجھا دیجئے اور اگر آگ جل رہی ہو تو اس کو بھی بجھا دیجئے۔ ایک بار مدینے میں رات کے وقت کسی کے گھر میں آگ لگ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ تمہاری دشمن ہے، جب سویا کرو تو آگ بجھا دیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شام ہو جائے تو چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت شیطان زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب گھڑی پر رات گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کر دو اور بسم اللہ کہہ کر ہی بتی بجھا دو اور بسم اللہ کہہ کر ہی پانی کے مشک کا منہ باندھ دو اور بسم اللہ کہہ کر ہی کھانے پینے کے برتن ڈھانک دو، اور اگر ڈھانکنے کے لیے کوئی سرپوشہ وغیرہ موجود نہ ہو تو کوئی اور چیز ہی برتن پر رکھ دو۔ یہ چھوٹے چھوٹے باتیں ہیں جس کو خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور مزید بھی باتیں ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو زیادہ طویل نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں، آئندہ ویڈیو میں سناؤں گا وہ انشاءاللہ تعالی۔ یہ چھوٹی باتوں کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کیجیے، انشاءاللہ تعالی زندگی بھی آسان ہوگی اور آخرت میں بھی ہمارا مقام درجہ اچھا ہوگا۔
اور دوسری بات یہ کہ بارہ آپ سے گزارش ہے کہ نمازوں کو زیادہ سے زیادہ اہتمام کریے، نمازیں پڑھیے، اللہ سے گڑ گڑا کر اپنی بخشش کے لیے دعا کیجیے، گناہوں کو معاف کرائیے، انشاءاللہ تعالی اللہ سننے والا ہے۔ اور مزید کئی باتیں ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کر کر نہ دیکھیں، پوری دیکھیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو چھوٹی باتیں بتاتے ہیں۔ ہم بھی ٹائم نکال کر سب کے لیے یہ بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ تک چھوٹی سے چھوٹی بات پہنچے اور آپ بھی دوسروں تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ تعالی عزم میں ہم سب کو اللہ کامیاب فرمائیں، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے ہر وبا سے، ہر پریشانی سے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔